اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی باتوں کی نشاندہی فرمائی، کچھ ایسی عادتوں کی نشاندہی فرمائی کہ جو اسلام میں انتہائی ناپسندیدہ ہیں۔ اسلام کے اندر اگر کسی مسلمان کو منافق کہا جائے تو وہ شخص بہت زیادہ ناپسند کرتا ہے اس لفظ کو، اور لوگ بھی ایسے شخص کو جس کے بارے میں پتہ چلے کہ جی اس کا ایمان درست نہیں ہے، یہ منافق ہے، نفاق سے کام لیتا ہے، انتہائی کبھی سمجھا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی عادتوں کی، کچھ ایسی خصلتوں کی نشاندہی فرمائی کہ جن کا مقصد یہ تھا کہ انہیں چیک کر لیا جائے، ہر شخص اپنے اندر اس بات کو چیک کرے، اس بات کا موازنہ کرے کہ کہیں مجھ میں بھی تو ایسی کوئی عادت موجود نہیں ہے، اور اگر اس میں ایسی کوئی عادت موجود ہو تو پھر اس کا سد باب کرے، اسے ختم کرے، تاکہ وہ خالص ایمان والا، بہترین ایمان والا، زبردست ایمان والا قرار پائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں رہنمائی فرماتے ہوئے فرمایا، قَالَ أَرْبَعٌ مَّن كُنَّ فِيهِ كَانَ خالص منافقاً خالصاً۔ جس شخص میں 4 عادتیں ہوں گی تو وہ پکا پکا منافق ہے۔ وَمَن كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک عادت ہوگی، كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ، تو اس میں نفاق، منافقت کی کچھ علامت موجود ہے، کچھ منافقت اس میں پائی جا رہی ہے۔ حتی یدعہا، یہاں تک کہ اس علامت کو بھی چھوڑ دے، اس عادت کو بھی چھوڑ دے۔ تو جب تک ان عادتوں کو نہیں چھوڑے گا اس وقت تک کچھ نہ کچھ نفاق کی صورتحال اس میں باقی رہے گی، اور اگر نفاق سے بالکل بری ہونا چاہتا ہے، ایک خالص مومن بننا چاہتا ہے، تو پھر اسے ان 4 عادتوں کو چھوڑنا ہوگا۔ کون سی 4 عادتیں؟ اذا اؤتمن خانہ، فرمایا جب اس کے سامنے امانت رکھی جائے، اس کے پاس کوئی چیز، کوئی بات، کوئی راز امانت رکھا جائے، خانہ، تو خیانت کرے، راز اگل دے لوگوں میں، کسی کی بات کو، کسی پوشیدہ بات کو دوسروں کے سامنے ظاہر کر دے، کسی کا مال جو ہے جو اس کے پاس امانت رکھوائے جائے اس میں خیانت کرے۔ اسی طرح فرمایا اذا حدث کذبا، جب بات کرے تو جھوٹ بولا کرے، بات کرتے ہوئے جھوٹ بولنے میں کوئی آر محسوس نہ کرے، اسے کوئی تکلیف نہ ہوتی ہو، کوئی پریشانی نہ ہوتی ہو، جھوٹ بولتے ہوئے بالکل نارمل انداز میں جس طرح عام گفتگو کرتے ہیں، بغیر کسی پس و پیش کے، بغیر کسی پریشانی کے جھوٹ بول دیتا ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب کسی سے معاہدہ کرتا ہے، جب کسی سے وعدہ کرتا ہے، جب کسی سے کچھ طے کرتا ہے تو اس طے شدہ کو پورا نہیں کرتا، اس طے شدہ میں وعدہ خلافی کرتا ہے، عہد شکنی کرتا ہے، اپنی بات کو پورا نہیں کرتا، اپنی بات کا پابند نہیں ہوتا، یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، چوتھی علامت یہ بیان فرمائی گئی کہ جب جھگڑا کرتا ہے، جب کسی سے جھگڑتا ہے تو فجور بکتا ہے، گالیاں بکتا ہے، برے الفاظ استعمال کرتا ہے، گندے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ تو یہ 4 نشانیاں ہیں، اسے ہر ایک نے اپنے اندر چیک کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرمائی کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے تاکہ مکمل طور پہ اچھا مومن بنا جا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 عادتیں ایسی ہیں جس میں ہوں تو وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک عادت ہو وہ منافق کی ایک علامت رکھتا ہے۔ جب اسے امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب کسی سے کوئی طے کرے، کوئی معاہدہ کرے تو اس طے شدہ پر عمل نہ کرے، اپنی بات پر عمل نہ کرے، اور جب کسی سے جھگڑا ہو تو برے الفاظ، گالم گلوچ، گندے الفاظ کا استعمال کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے احادیث کریمہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔